السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ وغیرہم۔ میرے ہاتھ میں جامع صحیح البخاری ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف کردہ کتاب، اور جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ امت نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، یہ جملہ زبان زد خاص و عام ہے کہ اس کو یہ زمین پر قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب وہ جامع صحیح بخاری ہے۔ اس جامع صحیح بخاری سے جو آخری کتاب ہے کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، اس کا انتخاب جو میں نے کیا ہے ہفت روزہ درس کے لیے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ بہت سے وہ لوگ جو توحید والے ہیں، اہل توحید ہیں، موحد ہیں، لیکن بعض عقائد ایسے رکھتے ہیں جن عقائد سے توحید پر حرف آتا ہے، جان بوجھ کر کے نہیں، چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت سے ایسے عقائد لوگوں کے دل و دماغ میں باقاعدہ طور پہ گھسائے جاتے ہیں کہ جو عقیدہ ظاہر ہے ان کا کبھی نہیں تھا، لیکن اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے لگتا ہے یہی اصل توحید ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ ہے کہ صحیح بخاری کی ابتدا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب و بدل وحی سے کی، وحی سے ابتدا، چونکہ وحی ہی پر تمام چیزوں کا دار و مدار ہے۔ بغیر وحی کے ہم ایمان کیسے لاتے، عمل صالح کیسے کریں گے، نماز روزہ حج زکوٰۃ تمام چیزوں کا۔ اور اس کے معنی بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کا ذکر فرمایا، اور کتاب الایمان میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ظاہر عقائد کا بیان کیا، ایمان کا ذکر کیا، اور بعض ان فرقوں کا رد کیا امام بخاری نے کہ جن کا عقیدہ عقید توحید کے خلاف تھا، ایمان کے تعلق سے، جیسے مرجیہ کا عقیدہ، مرجیہ کہتے ہیں کہ لا تضر معصیۃ مع ایمان، ایمان کے رہتے ہوئے کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ ایمان اگر کوئی لے آئے، عمل کرے نہ کرے کوئی حرج نہیں ہے، وہ عمل کو ایمان کا حصہ قرار نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں ایمان بسیط ہے، ٹھوس ہے، اس میں کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے پوری کتاب الایمان میں جگہ جگہ اس فرقہ باطلہ کا، اسی طرح کرامیہ کا، وہ قریب قریب وہی عقیدہ رکھتا، رد کیا ہے، معتزلہ کا بھی، اور اسی طرح سے خوارج کا بھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں جہاں ایمان کا ذکر فرمایا ہے، وہیں بعض فرقہ ضالہ کا رد بھی کیا ہے۔ سب سے آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے کتاب التوحید کا ذکر کیا۔ بعض نسخوں میں صحیح بخاری کی صرف کتاب التوحید ہے، لیکن بعض نسخوں میں صحیح بخاری کی کیا ہے، کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ وغیرہم، توحید کی کتاب اور جہمیہ اور ان کے علاوہ کا رد۔ اب جہمیہ اور ان کے علاوہ کون ہے؟ چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے قبل ذکر کیا خوارج کا کتاب الفتن میں، اور اسی طرح سے رافضہ کا ذکر کیا کتاب الاحکام میں۔ 4 بدعتی فرقے ایسے ہیں جن کو بدعی فرقوں کا سردار کہہ لیجئے، ان میں خوارج، روافض جن کو رافضہ کہا جاتا ہے، اور کیا ہے، جہمیہ اور قدریہ، یہ 4 ہیں۔ خوارج کا کتاب الفتن میں ذکر کیا امام بخاری نے،
خوارج کا عقیدہ کیا ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں رہے گا. گناہ کبیرہ کا مرتکب، اب ظاہر ہے جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، غیبت گناہ کبیرہ ہے، گالی گلوچ یہ گناہ کبیرہ ہے، جس نے یہ سب کر لیا وہ کافر ہو گیا کہتے ہیں. ہمیشہ جہنم میں تو معتزلہ کہتے ہیں وہ کافر ہو گیا. خوارج کیا کہتے ہیں؟ وہ کافر ہو گیا. انہی سے ملتا جلتا عقیدہ معتزلہ کا ہے. معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ واصل بن عطا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے درس میں تھا. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ دو لوگ ہیں، ایک یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لے تو وہ کافر ہو گیا، دوسرا کچھ اور کہتا ہے. اتنے میں اس واصل بن عطا نے کہا کہ گناہ کبیرہ کا جو مرتکب ہے وہ فی منزلتین بین منزلتین، دو منزل میں سے ایک منزل کے درمیان ہے، نہ وہ ایک دم کافر نہ ایک دم مومن. اور پھر حضرت حسن بصری سے وہ الگ ہو گیا. تو حضرت حسن بصری نے کہا اعتذرنا الواصل، واصل الگ ہو گیا ہم سے، جا کے ان کے کنارے بیٹھ گیا اور اس نے ایک عقیدہ اپنا گڑھا اور اس کو پھیلایا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں رہے گا. ایک دم صراحتاً کافر نہیں کہا جیسے کہ خوارج کا عقیدہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے، لیکن معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور دو منزلوں میں سے ایک منزل میں ہے. اب دیکھیں ان دونوں منزل کے درمیان ہے. روافض کا عقیدہ معلوم ہے، کتاب الاحکام امام بخاری اس کا ذکر کیا ہے. ان کا وہ جو صحابہ کرام کے دشمن، وہ جن کا عقیدہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 5 کے علاوہ جتنے صحابہ کرام تھے علیہ باللہ سب مرتد ہو گئے تھے، اور بھی ان کے عقائد ہیں. اسی طرح سے جہمیہ ایک فرقہ ہے، جہم بن صفوان کی طرف یہ منسوب ہے، جہمیہ کا فرقہ. دیکھیں توحید کے اس بات کے لیے، توحید کی جو اپوزٹ چیز ہے جب تک اس کا ذکر نہیں کیا جائے گا بات حقیقت میں کھل کر کے سامنے نہیں آ سکتی. وہ عربی کا ایک مثل مشہور ہے، کیا اس کی مثل ہے؟ عربی کی مثل مشہور ہے کہ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، چیزوں کی پہچان یا وضاحت ان کے اپوزٹ سے ہوتی ہے. الاشیاء تعرف بأضدادها، ایسی مثل ہے کہ اشیاء کی پہچان ان کے اپوزٹ سے ہوتی ہے. دن کی پہچان رات سے ہوتی ہے. اگر رات نہ ہو تو دن کیسے کہیں گے؟ اسی طرح سے جو اپوزٹ ہے اس کی پہچان. تو اب یہ جو باطل فرقے ہیں، مبتدعہ ہیں، فرقے ضالہ جن کو کہا گیا ہے، گمراہ فرقے، ان کے عقائد کو جب تک بیان نہیں کیا جائے گا توحید کی حقیقت نکھر کر کے سامنے نہیں آ سکتی. اب اس کتاب میں، کتاب التوحید میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہمیہ کا رد کیا ہے اور قدریہ کا رد کیا ہے. جہمیہ جہم بن صفوان کی طرف منسوب ہے. جہم بن صفوان کوئی بڑا عالم نہیں تھا، کوئی ذہین شخص نہیں تھا، نہ علماء کی صحبت میں بہت بیٹھتا تھا، وہ ہوشیار تھا. بعض زنادقہ نے اس سے ایک سوال کر لیا. سوال کیا تھا؟ صف لنا ربک الذی تعبدہ، اپنے اس رب کی صفت بیان کرو جس کی تم عبادت کرتے ہو. زندگی جو دین سے خارج ہوتی، انہیں پوچھ لیا اپنے رب کی، اس رب کی صفت بیان کرو جس کی تم عبادت کرتے ہو. اب جواب نہیں بن پڑا اس سے تو کیا ہوا؟ گھر میں بیٹھ گیا، ایک مدت تک بیٹھا رہا، اور جب گھر سے اپنے نکلا تو ایک نیا عقیدہ لے کر کے نکلا، اور اللہ رب العزت کی جتنی صفات ہیں سب کا انکار کر دیا. اگر وہ پڑھا لکھا شخص ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگرچہ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے جس کو امام البانی رحمۃ اللہ نے صحیح ترمذی میں ذکر کیا ہے، حسن قرار دیا ہے، اس کی سند میں کمزوری ہے. ایک روایت ہو رہا ہے کہ اس کی سند میں کمزوری ہے، لیکن محدثین نے تمام روایتوں کو جب اکٹھا کیا تو تمام روایتیں درجہ حسن کو پہنچتی ہیں. کفار مکہ نے، قریش نے بھی اللہ کے وسلم سے سوال کیا تھا، انسب لک ربک، اپنے رب کا نسب بیان کرو، صفت بیان کرو، اپنے رب کی صفت نسب اس کا بیان کرو. تو اللہ رب العزت نے سورۃ الاخلاص کا نزول فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.
اس سورہ اخلاص میں توحید کی 3 قسمیں ہیں نا، تینوں اقسام پائی جاتی ہیں. توحید ربوبیت بھی ہے، توحید الوہیت بھی ہے، اور توحید اسماء و صفات بھی ہے. اگر وہ عالم ہوتا قاعدے کا، یہ علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا ہوتا، کون؟ جہم بن صفوان. یہ جہم بن صفوان جعد بن درہم کا شاگرد تھا، اور جعد بن درہم ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں تھا، اور اس کے قتل کا فرمان بھی جاری ہو گیا تھا. یہ بھی قتل کیا گیا، جہم بن صفوان بھی. اب جب بعض زنادقہ نے اسے یہ سوال کیا تو اس سے جب جواب نہیں بن پڑا تو اس نے اللہ رب العزت کی تمام صفات کا انکار کر دیا. اچھا، صفات باری تعالیٰ کے انکار میں معتزلہ بھی ان کے ساتھ ہیں جہمیہ کے. یہ دیکھیے، معتزلہ بھی. خوارج کو دیکھیں آپ، خوارج نے بھی کہا چونکہ اگر ہم اللہ کی صفات بیان کریں گے تو تشبیہ لازم آئے گی. چونکہ خوارج اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اہل العدل والتوحید، ہم عدل والے ہیں، توحید والے ہیں، ادنا بھی ہم شراکت برداشت نہیں کر سکتے. تو اگر صفت اللہ کی بیان کی جائے گی، صفات کا ذکر کیا جائے گا، تو مخلوق کی صفات سے مشابہ اگر تشبیہ لازم ہوگی. غلو کی حد تک انہوں نے یہ کیا. لیکن سب سے زیادہ جہمیہ جو فرقہ ہے، جہم بن صفوان کی جانب منسوب ہے، اس نے اس میں اہم رول ادا کیا، تمام صفات باری تعالیٰ کا انکار کر دیا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بالغ جہم فی نفی تشبیہ. جہم ابن صفوان نے تشبیہ کے انکار میں مبالغے سے کام لیا. حتی قال ان اللہ لیس بشیء، یہ اللہ کچھ نہیں. یہ جہم بن صفوان کا عقیدہ تھا. تو جہمیہ جو ہے یہ مبتدعہ فرقہ ہے، جہم بن صفوان کی جانب منسوب ہے، اور یہ کہتا ہے کہ بندے کو کوئی طاقت نہیں ہے. یہ جبر کی جانب بھی ان کا عقیدہ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بندوں کو مجبور محض بنا دیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر بندے کے اندر کوئی قدرت نہیں اصل ہے. تو یہ جبریہ بھی ایک طرح سے ہے، اور یہ بھی باطل عقیدہ ہے. یہ جہم بن صفوان جو ہے یہ قتل ہوا، اس کا قتل ہوا. اب یہ بتاتے ہیں کیسے قتل ہوا. جب زنادقہ نے اس سے پوچھا کہ صفت بیان کرو، انکار کر دیا اس نے. اور جب باہر گھر سے اپنے نکلا تو کیا کہا؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ صف لنا ربک الذی تعبدہ، اپنے رب کی صفت بیان کرو جس رب کی تم عبادت کر دیا، تو عبادت کرتا ہے. اس نے کہا ہوا ھذا الہوا، ہوا ھذا الہوا مع کل شیء وفی کل شیء، یہ ہوا ہے، ہر چیز کے ساتھ ہے، ہر چیز میں داخل ہے. وہی جو حلول والا عقیدہ رکھتے ہیں بعض لوگ، وحدت الوجود والا عقیدہ بعض لوگ رکھتے ہیں، وہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. مقلدین بات رکھتے ہیں، اپنے آپ کو ایک عظیم امام کا مقلد کہتے ہیں، لیکن وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں. صفات میں بھی تعویل کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کی جتنی صفات کتاب و سنت میں وارد ہے، اہل سنت، اہل الحدیث اور تمام محدثین کا، تمام ائمہ اربعہ اور ائمہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ کی جو صفات جس طرح سے ہیں، ہمیں اللہ کی ان صفات پر اسی طرح ایمان لانا ہے، بلا تشبیہ و بلا تعطیل و بلا تکییف. بغیر تشبیہ بیان کیے ہوئے، بغیر ان صفات سے اللہ کو معطل کیے ہوئے، عاری کیے ہوئے، بغیر مثال بیان کیے ہوئے، بغیر کیفیت بیان کیے ہوئے. لیس کمثلہ شیء، قرآن میں ہے نا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے مثل کچھ کوئی نہیں ہے، اور وہ سمیع ہے اور بصیر ہے. اور آج بہت سے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہتے ہیں، اور عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کی آنکھیں نہیں ہیں، اللہ کے پیر نہیں ہیں، اللہ کے ہاتھ نہیں ہیں، باقاعدہ انکار کر دیا. جبکہ متعدد حدیث بخاری میں ہے اللہ کی صفت ایک ضحک ہے، ثابت ہے. اللہ رب اللہ کے قدم ہیں، یہ ثابت ہے. جہنم سے بخاری کی حدیث ہے کہ جہنم کہے گی حل میں مزید، حل میں مزید. اللہ رب اپنا قدم رکھیں گے، یہ قتل قد بس ہو گیا بس بس بس
قدم کا ذکر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں قدم سے مراد قدیم مخلوق ہے جو اللہ نے پیدا کیا ہوگا صرف جہنم کو بھرنے کے لیے. اللہ ظالم ہے نعوذ باللہ، ظلام ہے. قرآن میں تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ یہاں قدم سے مراد قدیم مخلوق ہے، بات آئے گی تو انشاءاللہ اسی میں ہم ذکر کریں گے. صرف اشارہ کر رہے ہیں تمہید کے طور پر. تو یہ ظلم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس مخلوق کو صرف جہنم میں ڈالنے کے لیے پیدا کیا، اس کا قصور ہے اس کا. تو قدم سے قدیم مخلوق مراد نہیں ہے. ہمیں اسی طرح ایمان لانا ہے. اللہ کا رجل ثابت ہے تو ہم رجل مانیں گے. ید ثابت ہے، ید مانیں گے. ہاں اس کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ یمین ہے، یسار نہیں، داہنے ہیں. یدان مبسوطتان، ید اللہ فوق ایدیہم، قرآن میں ہے کہ نہیں؟ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے ہاتھ ان کے ہاتھ میں. تو ید ثابت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ید سے مراد قدرت ہے. اللہ کی صفت بصر ثابت ہے، آنکھیں ثابت ہیں. بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں. ہاں جو نہیں ثابت ہے مستعد نہیں جانا چاہتے. اللہ کی صفت سمع ثابت ہے نا، انہ السمیع البصیر، لیکن کان کا ذکر نہیں ہے. یہ دیکھیے کان کا ذکر نہیں ہے تو ہم اس طرف جاتے ہی نہیں. جو صفات جس طرح سے وارد اللہ رب العزت کی ہمیں اسی طرح سے بغیر کیفیت بیان کی ہوئی، بغیر تشبیہ کے، بغیر تعطیل کے، بغیر تمثیل کے ایمان لانا چاہیے. اور اس کو امام مالک امام دار القدرہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں استواء کے بارے میں. الرحمن استوى ثم استوى على العرش، کیا فرمایا؟ الاستواء معلوم. اور ان کے استاد ربیعۃ الرائے کا بھی یہ ہے، استواء معلوم ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. والکیف مجہول، کیسے مستوی ہے یہ نہیں معلوم، کیونکہ استواء کا ذکر تو قرآن میں ہے. والایمان بہ واجب، اللہ عرش پر مستوی ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، فرض ہے. والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. کیسے مستوی؟ تو یہ عقیدہ اہل سنت کا، اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کی جو صفات جس طرح سے ہیں ہم ان پر ایمان لائیں گے. جہمیہ انکار کرتے ہیں تمام صفات کا. یہاں تک کہ امام رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے قول نقل کیا کہ یہ جہم کیا کہتا تھا؟ ان اللہ لیس بشیء، کچھ نہیں. آگے بات آئے گی، ذکر آئے گا، شے کا بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ اسی کتاب التوحید میں. یہ تمہید کے طور پر میں چند باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آگے جو احادیث ہیں ان کو سمجھنے میں انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر توحید کا ذکر کیا. اور توحید کیا ہے؟ توحید کی تعریف کیا ہے؟ افراد اللہ بالربوبیہ والایمان باسمائہ وصفاتہ مع تنزیہ المماثلۃ فیہا وان لا یعبد الا ایہ. اللہ رب العزت کو اس کی ربوبیت میں تنہا سمجھنا، اس کے اسماء و صفات پر ایمان لانا، اس کی الوہیت کا اقرار کرنا، اس کی صفات کا اقرار کرنا، اور مماثلت اور تشبیہ سے اس کو پاک سمجھنا، اور یہ کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ توحید کی جامع اور معنی تعریف ہے. شیخ باز رحمۃ اللہ علیہ نے کی تعریف کی ہے، کتاب و سنت سے مستمت ہے یہ تعریف. اللہ کی خالص عبادت، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے اسماء میں شریک کیا جائے، اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے. یہ توحید ہے. اور توحید کی 3 قسمیں معروف ہیں: توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت ہے، اور توحید اسماء و صفات ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا ذکر ایک سورہ میں ہے. کون سی سورہ ہے وہ؟ سورۃ الاخلاص. اس میں توحید ربوبیت بھی ہے، اور توحید الوہیت بھی ہے، اور توحید اسماء و صفات بھی ہے. قدریہ کا رد کیا امام بخاری رحمۃ اللہ نے اسی کتاب التوحید میں. قدریہ وہ جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں. انشاءاللہ وہ بات آئے گی تو تفصیل سے ذکر کیا جائے گا، ان کا رد بھی کریں گے کتاب و سنت کی روشنی میں. اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اس کی تقدیر لکھ دی. حدیث ہے، ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں، ان کی تجدید ہوتی ہے. تو تقدیر تو انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے لکھ دی گئی ہے. تقدیر کے تعلق سے بحث بے شک نہیں کرنا چاہیے، لیکن تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، فرض عین ہے.
جو شخص تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا ہے وہ مومن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6 ارکان ہیں۔ حدیث جبریل میں ہے نا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ، 6 چیزوں پر۔ ان 6 ارکان میں سے کسی ایک رکن کا منکر کافر ہے تو قدریہ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی لیے یہ جو 4 باطل فرقے ہیں یہ تمام بدعی فرقوں کے سردار ہیں۔ کون؟ خوارج، روافض، جہمیہ اور قدریہ، یہ معتزلہ، کرامیہ، کلابیہ وغیرہ اور جو باطل فرقے ہیں انہی سے شاخ در شاخ ہو کر کے نکلے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو توحید پہ قائم رکھے، جب اس دنیا میں حیات ہماری ہے اللہ ایمان پہ قائم رکھے اور ہمارا آپ کا خاتمہ ہو تو ایمان پہ ہو۔ انشاءاللہ اگلے درس میں حدیث ہم شروع کریں گے۔ یہ تمہیدی چند باتیں تھیں اس کتاب التوحید ورد الجہمیہ کے تعلق سے۔